سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی بلیغ اور مختصر نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، جب تو نماز ادا کرے تو الوداعی نماز ادا کر، آخری نماز سمجھ کر پڑھ۔ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، اور ایسا کلام مت کر، ایسی بات مت کر جس سے تجھے کل معذرت کرنی پڑے کسی سے۔ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتوں میں پوری زندگی کا سکون جمع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بشر اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر انتہائی خوبصورت انداز میں ادا کرے، کہ اس نماز کے بعد اس کو موت آ جائے تو وہی نماز اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھے پڑے کہ میری آخری نماز ہو سکتی ہے میری زندگی کی، شاید مجھے موت آ جائے اور اللہ کو میری نماز کی ادا پسند آ جائے اور یہی نماز میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دوسری نصیحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تعلیم دی، تاکہ بعد میں کسی قسم کی شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ زبان ہی ہے جس سے آدمی کی شخصیت سامنے آتی ہے، شخصیت عیاں ہوتی ہے۔ اگر زبان میں وقار ہے تو پوری جسم میں سنجیدگی ہوگی، اگر زبان میں وقار نہیں ہے، اگر زبان ہر چراگاہ پر چرنے کی عادی ہو تو جسم بھی بے حیا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری نصیحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ اور حرص جیسی صفات سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ ان قبیح صفات کی وجہ سے انسان میں کمینگی اور گھٹیا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس لالچ اور حرص کی وجہ سے، جو اس کے مقام اور مرتبے کو جانوروں سے بھی گھٹا دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے اور اسے رازق سمجھے، لوگوں کی مال اور دولت پر نگاہ نہ رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس کے حالات صحیح نہیں ہوتے تو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا وہ فاقہ، اس کی وہ مشکلات ختم نہیں ہوں گی، اس کی وہ غربت ختم نہیں ہوگی۔ اور جو آدمی اس کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور رزق عطا کریں گے، اگرچہ تھوڑی دیر لگ جائے گی، جلدی بھی اس کے لیے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن رازق اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں۔ لوگوں کے سامنے اظہار کرتا رہے گا اپنی پریشانیوں کا، اپنی مسائل کا، اپنی غربت کا، تو لوگ تو اس کی غربت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اصل تعلق اس کو اپنے رب کے ساتھ قائم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا رازق اور اس کا مالک وہ رب ہی ہے جو اس کو رزق عطا کرے گا۔